الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. کیف تکفرون باللہ، کیوں کر انکار کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ. وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، پس اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں تھا سب. ثم استوى الی السماء، پھر قصد فرمایا آسمان کی طرف. فسواہن 7 سماوات، پس ان کو برابر بنا دیا 7 آسمان. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 3 رکوع آیت نمبر 28 اور 29 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرے رکوع کی ابتدا میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو اپنی عبادت کی طرف بلایا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس ذات کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا خالق ہے. اس کے بعد قرآن کریم پر جو منکرین کے اعتراضات تھے ان کے جوابات ہوئے، اور آج کے سبق سے دوبارہ اللہ اسی بات کو دہرا رہے جو سورت کی تیسرے رکوع کی ابتدا میں فرمایا تھا کہ عبادت اللہ کی کرو. یعنی دوبارہ اس دعوت کو دہرا رہے ہیں، اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل بھی ارشاد فرمایا کہ تمہیں میری توحید سے انکار ہے اور تم میرے ساتھ شرک کرتے ہو اور کفر کرتے ہو. حالانکہ اگر انسان تو اپنی ذات اور اپنی وجود پر غور کر تو کبھی میرے ساتھ کفر نہ کرے. تیرا وجود خود میری وحدانیت کی بہت بڑی دلیل ہے. وجود تو پر از عرفاں کتاب است، تیرا وجود رب کی معرفت کی پوری کتاب ہے.
اس کتاب کو کھول، اس کے ہر ہر باب اور ہر ہر سطر اور صفحے پہ تجھے یہی پتہ ملتا ہے کہ اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ایک اور مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم نے اپنی جانوں میں بھی کبھی غور نہیں کیا، اپنے وجود میں بھی تم نے کبھی دھیان نہیں کیا؟ اگر تم اپنے وجود ہی میں دھیان کر لیتے کسی اور دلیل کی ضرورت ہی تمہیں نہ پڑتی۔ کس نے نطفے سے انسان کو بنایا؟ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھیں ایماں داد مشت خاک را، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مٹی کی مٹھی کو ایمان عطا فرمایا۔ یہ کس نے بنایا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے تو بنایا۔ تو اپنے وجود پہ غور تو نے کبھی نہیں کیا؟ مٹی کو لو نطفہ ہویوں، پھر جونک تے جونکو بوٹی، وقت مقرر وچ شکم مائی دے، تیری صورت بنی جلوٹی، پھر بچہ ہویوں باہر آیوں، بنی پھرے لنگوٹی، پھر شیر جواناں، پھر بڈڑا ہویوں، ٹر نہ سکے بن سوٹی، دنیا تا عاقب گنوا لئی ساری، رب آخرت نہ کرے کھوٹی۔ یہ دنیا کی زندگی تیری، کبھی تو نطفہ تھا، کبھی تو لوتھڑا بنا، کبھی تو بوٹی بنا، کبھی تو بچہ بنا، کبھی تو دنیا میں پیدا ہوا نحیف اور ناتواں اور کمزور تھا، کبھی تو نے چلنا شروع کیا، پھر تو جوان ہو گیا، تیرے اعضاء میں قوت آ گئی، پھر تو نے بڑھاپے کا سامنا کرنا کیا اور تیرے اعضاء کی طاقت ختم ہونا شروع ہو گئی اور کمزوریوں نے تجھے گھیر لیا اور بیماریوں نے تجھے دبوچ لیا، اور پھر جناب تو چلنے کے قابل ہی نہ رہا، اٹھنے کے قابل ہی نہ رہا، بات کرتے ہوئی زبان لڑکھڑانے لگی اور پھر ایک دن زیر زمین چلا گیا۔ تو یہ تیرا وجود جو ہے یہ سب اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ انقلابات جہاں واعظ رب ہیں سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم۔ یہ جتنے انقلابات ہیں سب اللہ کی طرف سے نصیحت اور واعظ بن کر آ رہے ہیں، ہر ایک تبدیلی یہی بتا رہی ہے کہ اب سنبھل جا اور اب سنبھل جا۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ انکار کر بھی کیسے سکتے ہو؟ تم کیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے پھر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، یعنی نطفہ بے جان یا مٹی بے جان، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ کس نے زندہ کیا؟ اللہ۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ 18واں پارہ نکالیں، سورۃ المؤمنون، 18واں پارہ شروع سے، صفحہ نمبر ہے 309، 18واں پارہ شروع سے ہے، آیت نمبر 12، صفحہ نمبر 309 آیت نمبر 12، 18ویں سپارے کا پہلا صفحہ جی۔ آیت نمبر 12، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے خلاصے سے۔ کہاں مٹی؟ کھنکھناتی مٹی، بے جان مٹی، اور اس سے کہاں اشرف المخلوقات انسان۔ انسان اپنا شیشے میں منہ دیکھ دیکھ کر سیر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے پیدا ہم نے کیسے کیا، اس پر کبھی تم نے غور کیا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے ہی پیدا کیا انسان کو، من صلالۃ من طین، ناکارہ مٹی کے خلاصے سے ہم نے بنایا، اس کے مٹی کے جوہر سے بنایا، ثم جعلناہ نطفہ، پھر ہم نے اس کو نطفے کی صورت میں ڈال دیا، پھر وہ ایک قطرہ بن گیا، ایک بوند بن گیا، فی قرار مکین، ایک محفوظ مقام پر ہم نے اس کو رکھ دیا، یعنی ماں کے رحم کے اندر، وہاں پر وہ نطفہ سا بنا ہوا تھا انسان تو، اور کچھ بھی نہیں تھا، ایک قطرے کے علاوہ تیری اور کوئی حیثیت وہاں پر نہ تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ثم خلقنا النطفة علقہ،
پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑا بنا دیا، پھر ایک لوتھڑا سا تو بن گیا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ہم نے اس لوتھڑے کو بوٹی کی شکل اور صورت بنا دیا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، بس ہم ہی نے اس مضغے بوٹی کو ہڈی بنا دیا۔ فکسونا العظام لحما، بس ہم نے اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے پیدا کیا اور تخلیق کو، اس کے اندر روح ڈالی، اس کے اعضاء بنائے، یہ نقش و نگار بنائے ہم نے، آنکھیں بن گئیں، کان بن گئے، ہاتھ بن گئے، پاؤں بن گئے، تیرا وجود ڈھلنا شروع ہو گیا، ایک نقشہ بننا شروع ہو گیا۔ کس نے بنایا؟ اللہ۔ فرمایا فتبارک اللہ، بس برکت دینے والا کون؟ اللہ۔ احسن الخالقین، جو بہت خوبصورت بنانے والا ہے، جو بہت خوبصورت نقشے بنانے والا ہے۔ کہاں کہاں سے کھینچ کے صورت اور نقشے لائے ہے تیرا رب، سبحان اللہ۔ بچہ جو ہے نا، لوگ دیکھ کر کہتے ہیں ہاں بالکل اس کا جو چہرہ ہے نا اس کے دادے پر گیا ہے، ہاتھ تو بالکل نانے کی طرح ہے، اور جناب بالکل ناک اس کا دیکھو چچا کی طرح ہے۔ رب کہتا ہے کہاں کہاں سے نقشے کھینچ کے لائے ہے تیرا اللہ۔ تیرے خاندان کی پہچان بھی ہو رہی ہے تیرے وجود سے، لیکن تیرا چہرہ کسی کے ساتھ ملنے بھی نہیں دیتا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ کس کی قدرت کا شاہکار بن گیا، یہ کس کی کرم نوازیوں کا ایک نمونہ دکھائی دے رہا ہے، یہ اللہ کریم کی قدرتیں ہیں۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر بے شک تم اس کے بعد مرنے والے بھی ہو۔ یہی وجود ہوگا تیرا چمکتا دمکتا، لیکن پھر اس پہ مایوسیاں اور اس پر اداسیاں چھا جائیں گی، موت کی تلخیوں سے اس نے گزرنا ہوگا۔ پھر تجھے کوئی نوجوان نہیں کہے گا، پھر تجھے کوئی ڈاکٹر اور انجینئر نہیں کہے گا، پھر تجھے کوئی علامہ اور مولانا نہیں کہے گا، کہیں گے میت پڑی ہوئی ہے، میت اٹھا لو جی، میت دفنا دو جی۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، یہ مت بھولنا کہ کل اس وجود نے میت بن جانا ہے۔ پھر ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت والے دن اٹھائے بھی جاؤ گے۔ پھر یہ نہ سوچنا کہ میت کا میت ہی پڑا رہے گا، نہ پھر اس نے اٹھنا بھی ہے، پھر رب کی بارگاہ میں جانا بھی ہے۔ اے انسان، کل تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر تو نطفہ تھا، پھر تو انسان بن گیا، کل تو میت بن جائے گا اور کل اٹھ کے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ یہی تیری حقیقت ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ انسان اب اللہ کا انکار کرے تو اس کو نہیں سجدہ۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کبھی نطفہ، کبھی لوتھڑا، کبھی بوٹی، کبھی ہڈی، کبھی اس میں گوشت، کبھی نحیف اور ناتواں تھا انسان، اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، ارے کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو رب کے ساتھ انکار کرے، تجھے زیب نہیں دیتا کہ تم اللہ کی وحدانیت سے روگردانی کرے۔ وکنتم امواتن، تم کچھ بھی نہیں تھے، بے جان نطفہ تھے۔ فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت کے گھاٹ اتارے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں کھڑا کر دے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اور جا رہے ہوگے۔ سورہ یاسین میں فرمایا وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، پھر سور پھونکا جائے گا، تجھے قبروں سے اٹھایا جائے گا، محشر کی طرف دوڑایا جائے گا، اور دوڑتے دوڑتے تو کہہ رہا ہوگا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ کیا ہو گیا، کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا، آج کہاں ہم جا رہے ہیں، یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ جواب دیا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ رحمان کا وعدہ سچا ہے، نبیوں کی بات کو اللہ آج پورا کر رہا ہے۔
اس لیے اللہ فرماتے ہیں ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی، اور دلیل سن، پہلے تو فرمایا اپنے وجود میں دیکھ، تیرے وجود پہ میری قدرت اور میری وحدانیت کے دلائل موجود، اور دیکھ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اسی اللہ نے تیرے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، تیرے لیے ساری کائنات کا سارا نظام تیرے لیے بنانے والا کون ہے؟ علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، سبحان اللہ۔ اقبال بھی بڑی پتہ کی باتیں کرتا تھا، موتی پرو دیتا تھا۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون اٹھاتا ہے دریا کی موجوں سے سحاب، صاحب کہتے ہیں بادل کو، کون اٹھاتا ہے دریا کی موجوں سے سحاب، اور کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادیں خوشگوار، خاک ہے یہ کس کی، کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، گندم کے سٹے دیکھو موتیوں سے بھرے ہوئی ہیں، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب، کبھی گرم ہو جاتے ہیں کبھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، یہ موسموں کو تبدیلیوں کی عادت کس نے سکھا دی ہے؟ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے، یہ کس کی دھرتی پہ چلتے ہو، یہ کس کے آسمان کے سائے کے نیچے تم بھاگتے ہو، یہ کس کے درختوں کی چھاؤں میں تم بیٹھتے ہو، یہ کس کے دھوپ اور سورج کی تپش کو تم محسوس کرتے ہو، کس کے بنائے ہوئی چاند کی چاندنی میں تم چلتے اور دوڑتے ہو، جب یہ ساری کائنات کا ہر ایک چیز کا بنانے والا اللہ ہے، عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ۔ یہی بات تو اللہ سمجھا رہے ہیں، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے زمین میں سب تمہارے لیے۔ آپ ذرا 23واں پارہ سورہ یاسین نکالیں۔ اللہ اکبر، قرآن پاک کی سیر کریں۔ 23واں پارہ سورہ یاسین صفحہ نمبر 401، آیت نمبر 70، آیت نمبر 71، آیت نمبر 71، سورہ یاسین صفحہ نمبر 401، آیت نمبر 71۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، اللہ فرماتے ہیں کیا دیکھا نہیں ان دنیا والوں نے، یعنی جو میرے ساتھ کفر کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں، اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا کوئی نہیں، انا خلقنا لهم، ہم ہی نے پیدا کیا ان کے لیے، مما عملت ایدینا انعاما، جو ہمارے ہاتھوں نے بنائے مویشی، ہم نے ان کے لیے بنائے، فہم لہا مالکون، بس وہ ان کے مالک بنے پھرتے ہیں، یہ بکریاں میری ہیں، یہ گائے میری ہیں، یہ جناب فلاں چیز میری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پیدا تو ہم نے کیا ہے، تم مالک بنے پھرتے ہو۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان جانوروں کو ان کے تابع کر دیا۔ کتنا بڑا اونٹ، چھوٹا سا بچہ رسی پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، وہ آگے سر بھی نہیں ہلاتا، یہ کس نے تابع کیا؟ رب کہتا ہے میں نے تابع کیا، ورنہ یہ اونٹ تیرے قابو میں کہاں آتا تھا۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان کو تابع کر دیا ان کے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، پس بعض پر یہ سواری کر رہے ہوتے ہیں اور بعض کا یہ گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے اور بھی نفع کی چیزیں ہیں ان مویشیوں میں، ان سے جناب کھالوں سے جرسیاں اور کوٹ بنتے ہیں، ان کے سردیوں کے سامان بنتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے بڑے منافع ہیں، وَمَشَارِبُ، اور پینے کے یعنی دودھ کا سامان بھی ہے۔ أَفَلَا يَشْكُرُونَ،
کیا پس وہ شکر نہیں کریں گے؟ اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، زبان پہ کلمہ شکر کیوں نہیں لے کر آتے؟ بلکہ شکر کہاں کریں گے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، ان ظالموں نے تو میرے علاوہ اور معبود بنا لیے، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، خیال یہ ہے کہ شاید مدد کیے جائیں۔ سنو، لا يستطيعون نصرهم، وہ طاقت نہیں رکھتے ان کی مدد کی، جو خود مجبور ہیں وہ تیری مدد کیا کریں گے؟ مدد تو وہ کرے گا جس نے یہ ساری کائنات کا نظام بنایا ہے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ تو سب لشکر بنا کے اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ۔ ایک مقام صرف اور دیکھیں، سورۃ الواقعہ میں جائیں، 27ویں پارے میں، سورت کا نام ہے سورۃ الواقعہ، 27واں پارہ، صفحہ نمبر ہے 483، صفحہ نمبر 483، آیت نمبر 63 ہے جی، آیت نمبر 63، صفحہ نمبر 483، 483، آخری لائن ہے جی، افرائیتم ما تحرسون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بات تو بتاؤ دنیا والو، افرائیتم ما تحرسون، یہ تم کاشتکاری جو کرتے ہو، بیج ڈالا زمین میں، وہ علامہ اقبال والی بات، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون؟ مٹی کے اندر تو لوہا رکھو تو وہ گل جاتا ہے، یہ کون تیرے بیج کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے اس کو خاک نہیں بنانا، اس کو گلزار بنانا ہے۔ اللہ وہی سوال کرتے ہیں، افرائیتم ما تحرسون، بھلا یہ تو بتاؤ نا یہ جو تم کاشتکاری کرتے ہو، انتم تزرعون، کیا تم اس کو کاشتکاری کو اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم اس کو اگانے والے ہیں، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ حطاما، ہم اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، کٹا ہوا بنا دیں، تیرا فصل کھڑی برباد ہو جائے، فظلتم تفکہون، تم باتوں کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہو، انا لمغرمون، پھر یوں کہو گے نا او جی بڑا نقصان ہو گیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے، اس کے علاوہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے نا، اگر کسی کا فصل سارا ہی برباد ہو جائے کیا کر سکتا ہے رب کا؟ افرائیتم، اچھا یہ تو بتاؤ، الماء الذی تشربون، یہ جو پانی تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ، کیا تم نے نازل کیا اس کو، من المزن، بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم اس کو اتارنے والے ہیں، لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تمہارے پانی کو خشک کر کے رکھ دیں، فلولا تشکرون، بس شکر کیوں نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہو؟ افرائیتم، ایک اور سوال کا جواب دو، النار التی تورون، یہ جو آگ تم سلگاتے ہو، تمہارے کچن میں آگ جل رہی ہے، اس پہ طرح طرح کے کھانے پک رہے ہیں اور بن رہے ہیں، انتم انشأتم شجرتہا، کیا تم نے پیدا کیا اس کے درخت کو، ام نحن المنشئون، یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں؟ اے انسان، فصلیں تیری میں نے اگائیں، پانی تیرے پینے کے لیے میں نے برسایا، آگ کو میں نے بنایا جس پر تیرے کھانے پکتے ہیں، یہ ساری چیزیں میں نے بنائیں، نحن جعلناہا تذکرہ، ہم نے اس کو نصیحت بنا دیا ہے، ہم نے اس کو کیا بنا دیے؟ نصیحت۔ اللہ میں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب فرماتے یہ ساری کائنات میں جدھر تو دیکھے گا میری بنی ہوئی چیزیں تجھے نظر آئیں گی، ان پہ غور کر اور میری پہچان کر لے۔ فرمایا تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، تو جدھر دیکھے گا ادھر تجھے کون نظر آئے گا؟ اللہ۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، جہاں سے تمہیں جو فائدہ مل رہا ہے، سب کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ، اسی نے سب کچھ بنایا جو تمہارے لیے زمین میں جمیعہ، سب کا سب۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کا قصد فرمایا، آسمان بنانے کا ارادہ فرمایا تو کیا کیا؟ فسواہن،
سبع سماوات، پھر ان کو 7 آسمان بنا ڈالا۔ سبحان اللہ۔ اور 28ویں پارہ میں فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان بنائے، زمینیں بھی انہی جیسی بنائیں، یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ 6 دنوں میں یہ ساری کائنات بنائیں تاکہ تم جانو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کے ساتھ علم بھی رکھنے والا۔ قدرت اس کی دیکھو، میں نے یا ایھا الناس اعبدوا عرض کیا تھا کہ 2 صفتیں اللہ اپنی بتاتے ہیں۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کے اندر علم بھی ہو، جس کے اندر قدرت بھی ہو۔ اب یہاں پہ اللہ نے قدرت کو بیان کیا، تمہیں نطفہ سے انسان میں نے بنایا، یہ میری قدرت ہے۔ زمین کی ہر چیز میں نے تمہارے لیے بنائی، یہ میری قدرت ہے۔ 7 آسمان طے بتائے میں نے بنا ڈالے، یہ میری قدرت ہے۔ اور علم فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کے ساتھ علم بھی رکھنے والا ہے۔ تیرے دماغ میں سوچ بعد میں آئے گی، تیرا رب آج اس کو پہلے سے جانتا ہے۔ تو بعد میں سوچے گا، تیرا اللہ اس کو پہلے سے جانتا ہے۔ کہ جو اللہ تیری دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے، تیرے نیت اور تیرے ارادوں سے واقف ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ قدرت والا بھی ہے، جو اللہ علم والا بھی ہے، وہی اللہ عبادت کے لائق بھی ہے۔ وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، بس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ثم استوى الی السماء، پھر قصد کیا آسمان کی طرف، فسواہن 7 سماوات، پس ان کو برابر کر دیا 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔